نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میم ٹی وی کینیڈا کے 14ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ جسم میں کہیں زخم ہے، کٹ لگا ہوا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نہانے میں اس زخم سے پانی جائے گا۔ دیکھیں، زخم سے معدے تک پانی، زخم سے پانی ایسا نہیں ہے کہ وہ روزہ توڑ دے گا۔ زخم وغیرہ اگر جسم میں کہیں پر ہے اور کٹ لگا ہوا ہے تو اس میں اگر پانی جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ کیا عصری علوم کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ دیکھیں، مسلمان بچوں کو عصری علوم سے آراستہ ہونا چاہیے، لیکن عصری علوم ایک تو ہے کہ ادارے چلانے کے لیے زکوٰۃ دینا۔ اگر آپ کا مقصود یہ ہے کہ کوئی عصری علوم کا ادارہ ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی اور یونیورسٹی ہے، کوئی کالج ہے، اس کو چلانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا کہ آپ اس کا ہینہ کر کے جو ہے اس اسکول یا یونیورسٹی میں استعمال کرنا چاہیں اس پیسے کو، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کسی مستحق زکوٰۃ کو آپ پیسے دیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو عصری علوم کی تعلیم دلا سکے، تو اس لیے تو پھر وہ جب تبلیغ ہو گیا، یعنی جب مالک بنا دیا مستحق زکوٰۃ کو، تو اب اس پیسے کا مکمل مختار ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ اس پیسے کو جہاں چاہے استعمال کرے، ہم اسے روک ٹوک نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ عصری علوم کی تعلیم اپنے بچوں کو دلوا دے، تو اس طریقے سے اس روٹ سے یہ اس طرح زکوٰۃ دینا جائز ہو جائے گی۔ البتہ ڈائریکٹلی آپ کہیں کہ ہم کوئی فری اسکول زکوٰۃ کے پیسوں سے چلا لیں گے، بھائی جناب زکوٰۃ کے پیسے ہی لے کر کے اس اسکول کو دے دیے جائے اور اس کے بعد وہاں سے اسکول چل جائے، یہ بہرحال جائز نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ روزے کی 5 اقسام ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ آج تک تو ہم نے فرض، واجب اور نفل یہی 3 اقسام کے روزے سنے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اصلاح فرما دیں۔ دیکھیں، روزے کی بہرحال 5 اقسام ہیں۔ صدر الشریعہ بہار شریعت میں ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ روزے کی 5 قسمیں ہیں، ایک فرض، دوسرا واجب، تیسرا نفل، جو آپ نے بھی سوال میں ذکر کی، چوتھا ہے مکروہ تنزیہی اور 5واں ہے مکروہ تحریمی۔ فرض تو جو ہے رمضان کے روزے ہیں، معین و غیر معین، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ فرض معین جیسے ادائے رمضان، اور فرض غیر معین جیسے قضاء رمضان، یعنی رمضان کے روزے جب کسی کے ذمے ہیں اور وہ بعد رمضان کے ان کو قضا کرتا ہے تو فرض غیر معین کہلائیں گے۔ اور واجب جو روزے ہوتے ہیں اس میں واجب معین اور واجب غیر معین، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، جیسے نذر مطلق، کوئی نذر مانی اس کو ادا کرنے کے لیے۔ نفل 2 قسم کے ہیں، نفل مسنون، نفل مستحب، عاشورے کا روزہ اور اسی طرح سے اس کے ساتھ نوی کا روزہ ملا لینا، اور یوں ہی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھنا، جسے ایام بیت کہتے ہیں۔ بیت کے معنی وائٹ یعنی سفید ہوتا ہے، کیونکہ چاند اس وقت اپنی آب و تاب پر ہوتا ہے، تو ان ایام کو ایام بیت کہتے ہیں، 13، 14 اور 15۔ تو ان کے روزے رکھنا یہ بھی نفل میں آتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، عید کے 6 روزے رکھنا، صوم داؤد علیہ السلام جیسے ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنا۔ ایک دن روزہ رکھنا، یہ نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں، رمضان کی نہیں، رمضان کے تو تمام روزے فرض ہیں، تو یہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن اس میں روزہ نہ رکھنا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے اور یہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ مکروہ تنزیہی جیسے صرف سیٹرڈے کے دن کا روزہ رکھنا، ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، یہ مکروہ تنزیہی میں آتا ہے۔ اسی طرح نیروز یعنی نوروز جسے کہتے ہیں، مہرگان وغیرہ، یہ اس طرح کے روزے رکھنا یہ بھی جو ہے مکروہ تنزیہی میں آتا ہے۔ یوں ہی صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا، کبھی بھی افطار نہ کرنا، یعنی بغیر افطار کے اگلا روزہ کنٹینیو کر لینا۔ صوم سکوت یعنی خاموشی کا، چپ روزہ جس کو بعض لوگ کہتے ہیں، یہ رکھنا بھی مکروہ تنزیہی میں شامل ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی میں عید اور ایام تشریق کے روزے آتے ہیں۔ ایام تشریق جو بقر عید کے 9، 10، 11 اور 12، یہ 4 دن یہ اور ایک عید الفطر کا، یہ 5 دن کے روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔
سوال پوچھتے ہیں کہ گرمی زیادہ لگتی ہو تو کیا روزے میں بار بار شاور لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بار بار چاہیں تو غسل کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں گرمی کی وجہ سے، تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ اکثر لوگ تجوید نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، تو کیا ان سب کی نماز باطل ہے؟ کیا ایسوں کی نمازیں عمر بھر نہیں ہوں گی؟ کیا وہ قرآن پاک پڑھیں تو اس کا ثواب انہیں نہیں ملے گا؟ دیکھیں، تجوید ایک الگ چیز ہے اور درست مخارج کے ساتھ صحیح طور پر قرآن مجید کو پڑھنا یہ الگ چیز ہے۔ اگر تجوید سے آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، ہا اور ہا کا فرق نہیں جانتا، یا اس طرح کے دوسرے مخارج اس کے درست ادا نہیں ہوتے جس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، تو بہرحال جب تک وہ سیکھ رہا ہے، اول تو یہ کوشش اس کی ہونی چاہیے کہ وہ سیکھے۔ اگر وہ سیکھ رہا ہے تب تک بھی معاف ہوں گی اور اس کو قرآن پاک پڑھنے کا امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ثواب بھی ملے گا۔ اگر وہ اس کے اندر سستی کرتا ہے، کسل کرتا ہے اور سیکھتا ہی نہیں ہے کہ بس جیسا ہے ویسے چلنے دو، تو بہرحال اس کا وہ گناہ گار بھی ہوگا کہ اس نے سیکھنے کی کوشش تک نہیں کی۔ تو اس کے اولین کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ احکامات جو ہیں قرآن پاک کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، قاعدہ اس کا پراپر طریقے سے کسی پڑھے لکھے شخص کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی جو قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو اس کے پاس سیکھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نمازیں بھی اصلاح کرے، ان کی نمازیں بھی درست پڑھے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح مخارج سے حروف کی ادائیگی سیکھ لے۔ اللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا کیسا؟ غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں ہے کہ لا تآکلوہم ولا تشاربوہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نہ ان کے ساتھ کھاؤ اور نہ ان کے ساتھ پیو۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں بھی شرکت نہ کرو۔ تو غیر مسلم سے روابط، سنگت، دوستی، یاری رکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ پر یا ٹرم ڈپازٹ پر نفع لینا جائز ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ بینک اسلامی کون سا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد سیونگ اکاؤنٹ پر نفع یا لینا یا ٹرم ڈپازٹ پر نفع لینا، یہ تو بات کی بات ہے۔ بینک تاحال میری معلومات کے مطابق جتنے بھی بینک ہیں ان میں اسلامی صرف نام ہے، بینک در حقیقت اسلامی نہیں ہوتے۔ ان کی پالیسیز وغیرہ جو اب تک میری نظر سے گزری ہیں، جن کی پالیسیز وغیرہ دیکھی، اس میں ان کی پالیسیز کے مطابق وہ بینک اسلامی نہیں ہوتے، بلکہ اس میں صرف اسلام کا ایک لیول یوز کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے معاملات وہی سودی ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کے قرض پر نفع ملے یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یا ٹرم ڈپازٹ جو آپ نے کہا اس پر ملے، یہ ہر صورت میں یہ قرض ہوتا ہے بینک کے اوپر، اس کے اوپر جو نفع ملتا ہے یہ نفع لینا سود ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یقینی طور پر کوئی بینک ایسا ہے کہ جو واقعی اسلامی ہے، اسلامی طور پر انویسٹمنٹ کرتا ہے، واقعی اس کے پیچھے انویسٹمنٹ کے پیچھے کوئی کاروبار چلتا بھی ہے، تو اگر آپ کی معلومات میں ایسا کوئی بینک ہو تو اپنے قریب ترین کسی اہل سنت کے مفتی صاحب کو ان کے پوری پالیسیز دکھائیے، ان کا کون کون سے پروڈکٹس وہ آفر کرتے ہیں وہ آپ ان کو دکھائیے، مفتی صاحب سے مشورہ کیجیے۔ اگر وہ آپ کو اس کی اجازت دے کہ ہاں یہ 100% اسلامی طریقہ ہے، کاروبار ہے، آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو کیجیے، ورنہ اپنی عاقبت کی فکر کیجیے اور اس طرح کے انویسٹمنٹ سے، اس طرح کے کمائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ پاک کمائی میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ جو مسائل ہم اس سیگمنٹ میں بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے رمضان کی جو ہے روزے، نمازیں، تراویح وغیرہ بھی قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل 15ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔